کیا ہے وہ کائنڈلی دیکھ لیجئے گا۔ محترم عمران خان صاحب، پلیز آپ کو سمجھایا ہے، پلیز آرڈر رکھیے آؤٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسپیکر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو جیتنے کی مبارک۔ میں آج پرائم منسٹر صاحب کو مبارک دیتا ہوں پرائم منسٹر بننے کی، اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میں ابھی میری فٹنس وہ نہیں ہے کہ میں اسمبلی میں زیادہ دیر بیٹھ سکوں، تو مجھے ابھی 6 ہفتے اور لگیں گے انشاءاللہ فٹ ہونے میں، تو میں آپ سے یہ تقریر کر کے میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میں زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا۔ میں اسپیکر صاحب ایک آج اپوزیشن پارٹی کا لیڈر بن کے بات نہیں کرنا چاہتا، میں ایک پاکستانی بن کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں جب 60s میں بڑا ہو رہا تھا تو پاکستان وہ ملک تھا جس کی مثال دی جاتی تھی دنیا میں۔ مجھے ساؤتھ کوریا کے منسٹر ملے ڈیووس میں، جنہوں نے بتایا کہ کیسے انہوں نے پاکستان میں آیا اور ہمارا اکنامک ماڈل اپنایا۔ ملیشیا، انہوں نے پاکستان کا ماڈل اپنایا۔ پاکستان کی آپ کو حیرت ہوگی کہ 60s کے اندر جو انڈسٹریل پروڈکشن تھی وہ 4 ایشین ٹائیگرز کی انڈسٹریل پروڈکشن کے برابر تھی، ملیشیا، انڈونیشیا، فلپینز اور تھائی لینڈ۔ پاکستان کی انسٹیٹیوشنز انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی تھی۔ ہمارے جو میڈیکل کالجز، انجینئرنگ یونیورسٹی، وہ انٹرنیشنل کمپیٹ کرتی تھی۔ ہم سب کو بڑا فخر ہوتا تھا پی آئی اے پہ کہ دنیا کی نمبر 2 ایئر لائنز ایک وقت پہ تھی۔ تو اس پاکستان میں امید تھی، اور ہمارے والدین نے ہمیں بتایا کہ ہم پہلی جنریشن تھے جو آزاد پاکستان میں پیدا ہوئے، اور وہ ہمیں بتاتے تھے کہ تمہیں نہیں پتا غلامی کیا ہے، اور قدر کیا کرتے تھے اپنے ملک کے لیے۔ تو اور اسی پاکستان کے اوپر ایک نوبیل پرائز ونر گنر مرڈل نے mid 60s کے اندر ایک کتاب لکھی، دی ایشین میریکل، اور اس میں وہ پریڈکٹ کرتا تھا mid 60s میں کہ جو سارے ایشیا کے اندر ملک ایشیا کا کیلیفورنیا بننے جا رہا ہے وہ یہ موجودہ پاکستان تھا۔ تو اگر آج ہم جدھر کھڑے ہیں، ہمیں ایک قوم بن کے سوچنا چاہیے کہ کدھر ہم غلط چلے گئے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے واپس اس ٹریک پہ آ سکتے ہیں کہ جو اس ملک کا اتنا پوٹینشل ہے اس کو ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں۔ یہ وہ ملک ہے جس کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے۔ آپ پاکستان کو اگر سوئٹزرلینڈ سے کمپیئر کریں تو سوئٹزرلینڈ کے پاس کیا ہے؟ پاکستان کے ناردرن ایریا سوئٹزرلینڈ کے دگنے سائز کے ہیں۔ آدھی دنیا کی جو 14 ہائیسٹ پیکس ہیں وہ پاکستان میں، سب سے سٹیپ گریڈینٹ ہے، اوپر سے پہاڑوں سے سمندر تک 12 موسم ہے، زرخیز زمین ہے، کاپر ہے پاکستان میں، گولڈ ہے، یہاں گیس کے ریزروز ہیں، یہاں کوئلے کے اتنے بڑے ریزروز ہیں، ہائیڈرو پوٹینشل ہے۔ تو آج ہم یہاں کھڑے ہیں، یہ کیونکہ بجٹ سیشن ہے، اس میں ہمیں اسیس کرنا چاہیے کہ ہم کدھر غلط گئے ہیں۔ میں قرآن کے اندر جو اللہ کہتا ہے کہ بڑی قومیں میں نے برباد کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی، وہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ جو پہلی اسلام کی ریاست بنی تھی مدینہ میں، اس کے اوپر اس کی بنیاد کس چیز پہ رکھی گئی تھی؟ عدل اور انصاف پہ۔ اگر ایک چیز میں پوائنٹ آؤٹ کروں کہ جس کی وجہ سے آج ہم ادھر کھڑے ہیں، اور وہ ہے ناانصافی۔ میں پھر سے سوئٹزرلینڈ کی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ریسورسز بھی نہیں ہے، سب سے خوشحال ملک ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے اندر جرمن بھی رہتے ہیں، جرمن، سوئس، فرینچ، اٹالین، لیکن کبھی جرمنز نے نہیں کہا کہ ہم جرمنی کا حصہ بننا چاہتے ہیں، یا فرینچ نے فرانس کا۔ خوشحال ملک ہے جرمنی اور فرانس، وہ بڑے خوش ہیں سوئٹزرلینڈ کے اندر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی وجہ ہے کہ وہاں مکمل طور پہ ایک انصاف کا نظام ہے. لوگ ایک ملک کا حصہ بننا چاہتے ہیں کہ ان کو انصاف ملتا ہے. پاکستان کے اندر جو بھی آج مسئلے ہیں یہ ناانصافی کے اوپر ہے. بلوچستان کی ابھی بات ہوئی, لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے پیچھے ناانصافی ہے. ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا ناانصافی کی وجہ سے. یہ نہیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ 2 نیشن تھیوری ختم ہو گئی, ناانصافی ہم نے کی ان لوگوں سے. آج آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ریونیو کلیکشن ہے. آج ہم جو اپنے ملک کے حالات دیکھتے ہیں کہ 1200 ارب تقریباً قرضوں کی قسطیں ادا کرنے میں جا رہے ہیں. ٹوٹل ریونیو کلیکشن پچھلی 2000 ارب بھی نہیں. فوج کا لگا لیں بیچ میں خرچہ 600-700 ارب, تو باقی کیا رہ جاتا ہے پاکستان کو چلانے کے لیے. تو وہ ملک, یہ ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ جو سب سے زیادہ خیرات دیتا ہے وہ سب سے کم ٹیکس کیوں دیتا ہے؟ یہ آج میں جو ٹیکسز دیکھے ہیں جو لگے ہیں, اس سے تو تباہی مچے گی. اس سے تو سب سے پہلے غربت بڑھے گی, کیونکہ جی ایس ٹی سے لگا وہ آگے غریب بیچارہ اور مڈل کلاسز پسی ہوئی ہے مہنگائی میں, اس سے اور مہنگائی بڑھے گی. اور آپ ان کو دیکھیں جو ٹاپ, میں نے ڈار صاحب کی تقریر میں سن رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ صرف 3000 لوگ افیکٹڈ ہیں جن کا ٹیکس 20% سے 30% جمپ کیا, 50% جمپ کیا. یہ 3000 لوگ کون ہیں؟ یہ پاکستان کے وہ پروفیشنلز ہیں جن کو پاکستان کی ضرورت ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بڑے آرام سے دنیا میں کہیں بھی جا سکتے ہیں, ان کو نوکریاں ملیں گی. میں اپنے اسپتال کی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے لیے اتنا مشکل ہے لوگوں کو ریٹین کرنا جو ٹاپ آنکالوجسٹ مثلاً. ایک آنکالوجسٹ باہر جاتا ہے تو کم از کم کمزور سے کمزور بھی ہو 3 کروڑ روپے پہ نوکری شروع کرتا ہے. تو اس کو وہ پہلے ہی سیلری کٹ لے کے آتے ہیں ہمارے پاکستان میں کام کرنے کے لیے, اور ان کے آتے آتے روپیہ 60 روپے سے 100 روپے ڈالر پہنچ گیا. اور اس کے بعد آپ ٹیکس بھی علیحدہ لگا دیں تو ویسے ہی ہمارے لیے مشکل ہے ان لوگوں کو ریٹین کرنا. تو پہلے یہ اسٹڈی کرنا چاہیے کہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ باہر سے جو ہمارا سب سے بڑا ایسٹ ہے اوورسیز پاکستانیز, ان کو پاکستان میں لانا چاہیے. اب وابڈا ہے, آپ کے ریلویز ہیں, آپ کی ایئر لائنز ہیں, ان کو وزیر نہیں ٹھیک کر سکتے. ان کو ٹاپ پروفیشنلز جو ہیں, ماہر ہیں اپنی فیلڈ کے, ان کو اگر وہ کارپوریشن کی طرح وہ ٹھیک کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو سلیب سٹرکچر دیا ہے, یا تو آپ کو ان کو اور تنخواہیں دینی پڑیں گی ٹیکس کے اوپر, تو وہ عام جو یہاں ملک کے اندر ادارے ہیں وہ کیسے دے سکتے ہیں؟ تو میں پھر سے واپس آئے کہ وہ ملک جو سب سے زیادہ چیریٹی دیتا ہے, آپ کو اندازہ نہیں کہ سیلاب کے دوران کوئی ہمیں فورن ایڈ نہیں ملی, کیسے ہم اس سے نکلے؟ سارے جو جدھر پاکستانی دنیا میں تھا اس نے پیسے دیے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ہم اب ٹیکس سب سے کم, ہماری ٹیکس جی ڈی پی ریشو ہے. اور اس کے پیچھے بھی ناانصافی کہ ایک تھوڑا سا مشکل سے 10 لاکھ لوگ ہیں جو ٹیکس نیٹ میں ہیں, 30 لاکھ لوگ ہیں جن کے پاس, نادرا کے پاس جن کی ساری ڈیٹیلز ہیں, جن کے بڑے خوشحال طریقے سے رہتے ہیں, وہ ٹیکس ہی نہیں دیتے. لوگ ریل اسٹیٹ ہے, اب ریل اسٹیٹ کے اوپر کیا اس کے اوپر بہانہ ہو سکتا ہے کہ ریل اسٹیٹ کے اوپر آپ ٹیکس نہ دیں؟ برطانیہ میں آپ اپنے گھر کے علاوہ کوئی پراپرٹی بیچتے ہیں 35% ٹیکس ہے. تو وہ جو اتنا لوگ امیر ہوئے ہیں ریل اسٹیٹ پہ, کوئی کیپٹل گینز ٹیکس نہیں لگایا. آج اگر میں ٹیکس بچانا چاہوں, میں حوالے سے پیسہ باہر بجاؤں, ریمیٹنس سے واپس لے آؤں, 2% کے اوپر میں بلیک کا پیسہ وائٹ کر سکتا ہوں. تو اس کے پیچھے ناانصافی ہے. جب تک ایک ٹیکس کمیشن, ویریس ٹیکس کمیشن کی ایک ہی رپورٹ ہے کہ جب تک ٹیکس منصفانہ نہ ہو اور لوگ ٹیکس دینے کے لیے تیار نہ ہوں, آپ ٹیکس نہیں اکٹھا کر سکتے. وہ طریقہ ڈھونڈ لیں گے کوئی ٹیکس بچانے کا. تو پاکستان میں اگر ہم نے اس کلچر کو چینج کرنا ہے کہ لوگ ٹیکس ایویڈ کرتے ہیں, تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. یعنی ہمیں قوم کو وہ کام اب کرنا پڑے گا, وہ ہمیں سٹیپس اٹھانے پڑیں گے جو ابھی تک ہم نے نہیں اٹھائے. ہمیں ٹیکس کلچر کریٹ کرنے کے لیے لوگوں کو انکریج کرنا پڑے گا کہ ان کا ٹیکس ان کے اوپر استعمال ہوتا ہے, صاحب اقتدار کے اوپر نہیں ہوتا, شاہانہ لائف سٹائل پہ نہیں ہوتا. میں گورنر ہاؤس لاہور کا بجٹ دیکھ رہا تھا, مجھے نہیں پتا کہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو کتنا فنڈ کرتی ہے,
لیکن پروونشل گورنمنٹ 11 کروڑ روپیہ لاہور کے گورنر ہاؤس کو فنڈ کرتی ہے. کے پی کے اندر جو گورنر ہاؤس ہے, جو پروونشل گورنمنٹ 5 کروڑ روپیہ اس کے لیے دیتی ہے سالانہ. پھر وہ نتھیا گلی میں گورنر ہاؤس ہے. تو ہم یہ کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ وہ قوم جو صرف قرضوں کی قسطوں کے اوپر تقریباً 1200 ارب روپیہ خرچ کرے گی اور قرضے لے کے قرضوں کی قسطیں ادا کرے گی, وہ کیسے جسٹیفائی کرتی ہے کہ یہ جو رولنگ ایلیٹ کا رہن سہن ہے یہ کیسے جسٹیفائی کرتی ہے؟ تو پھر کیوں لوگ ٹیکس دیں؟ پہلے تو ٹیکس ویسے منصفانہ نہیں ہے, اسٹرکچر ٹھیک نہیں ہے, آپ پیسے ملک سے باہر بھجوا دیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن اس کے بعد جو وہ ٹیکس دیتے بھی ہیں ان کو کیا فیلنگ ہے ان کے اوپر خرچ ہوتا ہے. تو میں سب سے پہلے یہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب آج نہیں ہیں, میں نے جب پرائم منسٹر صاحب مجھے جب نہیں بنے تھے تو مجھے ملنے آئے ہاسپٹل میں, تو ہم نے کہا ہم نے بڑی تلخ باتیں کی ایک دوسرے کے خلاف الیکشن کے دوران, لیکن اب سب سے زیادہ ذمہ داری پی ایم ایل این کے اوپر ہے اور پرائم منسٹر پہ ہے. ہمارے پہ بھی چھوٹی ذمہ داری ہے, ہمارا چھوٹا صوبہ ہے, لیکن ذمہ داری ہم سب پہ ہے. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ ہم کوئی بھی جو نیشنل ایشوز ہیں ہم اکٹھے مل کے ان کے اوپر کنسنسس ڈیولپ کریں گے, ان کو حل کریں گے. لیکن جہاں تک اپوزیشن ہے, جدھر بھی پبلک کا پیسہ غلط استعمال ہوتا ہے سخت اپوزیشن کریں گے. جدھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ کرپشن ہوتی ہے, کرپشن کا مطلب پبلک کے اوپر ٹیکس ہے, جدھر ہوگی ہم اپوزیشن کریں گے. جدھر نیشنل انٹرسٹ کمپرومائز ہوتا ہے ادھر اپوزیشن کریں گے, جو کہ اپوزیشن کا کام ہے. لیکن نمبر 1 ٹیررزم, دہشت گردی, اس کے اوپر اب وقت آ گیا ہے. میں سمجھتا ہوں ہم ساری قوم بحیثیت قوم اس سے لڑنا چاہیے. یہ پارٹیز یا گورنمنٹ نہیں لڑے, ساری قوم اکٹھی ہو. یہ اتنا بڑا سیریس ایشو ہے, اس کے اگر ہم اس ایشو کو اس وقت ٹیکل نہیں کرتے, اور ابھی ٹائم ہے, گورنمنٹ کا ہنی مون پیریڈ ہے, یہ ٹائم ہے کہ ہم اس کو ٹیکل کریں. اگر ہم نے نہ کیا, آپ بھول جائیں اکنامک گروتھ اور انویسٹر. جب آپ کو دبئی میں جا کے انویسٹر سے میٹنگ کرنی پڑتی ہے, ہمارے بزنس مین کو, کے پی کا تو یہ حال ہے کہ آج صرف ایک ہی بزنس آگے بڑھ رہی ہے کہ لوگوں کو پکڑ کے ان سے پیسے لے کے ان کو رہا کرو, کڈنیپ کرو. اس کے علاوہ تو وہاں بزنس ہی ختم ہو گئی. وہاں تو اس وقت ابھی ہمارے 2 ایم پیز پچھلے 2 ہفتے کے اندر مارے گئے ہیں دہشت گردی میں. تو جو حالات ہیں وہاں کیسے ہم جو مرضی کر لیں, اگر یہ دہشت گردی چلتی رہی, اس سے آگے نہ پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے, اور خاص طور پہ کے پی کے, وہ تو بالکل ہی وہاں حالات ایسے ہیں ہی نہیں کہ آپ کسی انویسٹر کو وہاں لے کے آئیں. پولیو ڈراپ دینے والوں کو قتل کیا جا رہا ہے وہاں. تو نمبر 1 ایشو ہے ٹیررزم. میں اس ٹیررزم کے اوپر میں نے میاں صاحب جب مجھے ملنے آئے تھے ان کو بھی کہا, جنرل کیانی نے جب بات کی میں نے ان کو بھی کہا, میں نے کہا اس کے اوپر آپ ساری چیزیں ایک طرف, یہ چیز ایک ہے. بلوچستان سے لے کے سندھ سے لے کے سیکٹیرین ٹیررزم سے لے کے, اور سب سے بڑی جو ہے فاٹا کے اندر جدھر 1,40,000 فوج ہماری پھنسی ہوئی ہے. یہ ایک نیشنل فوری طور پہ کنسنسس ڈیولپ کیا جائے اس کے اوپر کہ ہم نے کیسے جنگ جیتنی. ہم نے آئیڈیاز تیار کیے ہوئے ہیں ہمارے خیال میں کہ اس کے حل ہے, اور ٹیررزم کا حل یہ ہوتا ہے کہ اب موٹیو کیا وجہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو بم مار کے اڑاتا ہے. جب تک آپ موٹیو کے اوپر نہیں پہنچیں گے, جیسے روٹ کاز کہتے ہیں, ٹیررزم نہیں حل. یہ ایک بیماری ہے جو پھیلتی جا رہی ہے. ابھی تک ہم کینسر کا علاج ڈسپرن سے کر رہے ہیں. کینسر کو جب تک ہم اس کی جڑ پہ نہیں پہنچیں گے, کاٹ کے نہیں نکالیں گے, ٹیررزم نہیں ختم ہونے لگی. 9 سال سے ہم ایک ہی ملٹری سولوشن کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہیں, جو ابھی تک کیا پاکستان میں ہم جنگ جیتے ہیں نہیں ہارے, سارا ہاؤس جاتا ہے کہ ہمارے حالات کیا ہیں. تو اس کے اوپر میری ریکویسٹ یہ ہے سب سے پہلے کہ قوم سے سچ بولا جائے. وقت آ گیا ہے کہ ساری قوم کو اعتماد لیں اور اسے سچ بولیں. میں اسپیکر صاحب آپ کو 3 سال پہلے سینیٹر کارل لیون ایک اوپن سینٹ کی ہیئرنگ ہو رہی تھی, جس میں وہ ایڈمرل ملن سے پوچھتے ہیں کہ ایڈمرل ملن آپ کیوں پاکستان پر ڈرون اٹیکس کرتے ہیں جبکہ پاکستان کی حکومت اس کی مذمت کرتی ہے. اوپن ہیئرنگ کے اندر ایڈمرل ملن نے کہا, جو سارے میڈیا میں رپورٹ ہوا,
انہوں نے کہا ہم پاکستان حکومت کی اجازت سے ڈرون اٹیکس کرتے ہیں. آگے سے جو جواب دیا کارل لیون نے وہ ہم ساری بحیثیت قوم کے لیے شرمناک جواب. کارل لیون نے کہا کہ پاکستان کی گورنمنٹ اپنے لوگوں سے سچ کیوں نہیں بولتی. میں آج یہ کہ جدھر ہم یہاں پہنچے ہیں یہ ساری جنگ جھوٹ کے اوپر لڑی گئی. ہم نے پہلے پیسے لیے ڈالرز لیے اور ہم نے جہادیوں کو بنایا, ٹرین کیا. اس کے بعد پوری 180 ڈگریز کی پیسے لیے اور انہی جہادیوں کو مارنا شروع کر دیا. تب جہاد ٹرینڈی تھی, وہ ایک دم کیونکہ امریکی آ گئے افغانستان میں, وہ جہاد پھر دہشت گردی بن گئی. یہ جو دوگلی پالیسی اختیار کی اس کے اوپر اتنے جھوٹ بولے گئے. جو مرتا تھا, میں اس ہال میں تب تھا ان دنوں میں اسمبلی میں, جو مرتا تھا جی فورن ملیٹنٹ مارا گیا. مجھے یاد ہے میں یہاں بیٹھا ہوا تھا, وزیرستان کے ایم این اے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. 2004 میں 70 لوگ مارے گئے ایک ڈرون اٹیک میں. یہاں ہی گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن نے کہا کہ یہ سارے فورن ملیٹنٹس تھے. اگلے دن وہ جنازے ان کے ہوئے, جنازوں کے اوپر ڈرون اٹیک ہوا, 40 لوگ اور مارے گئے. یہ 2004 کی میں بات کر رہا ہوں. پھر وزیرستان کے ایم این اے یہاں کھڑا ہوا, کہتا ہے ان میں سے ایک بھی فورن ملیٹنٹ ہوا میں ریزائن کرنے کے لیے تیار ہوں. پھر مسلسل جو پکڑا جائے جو مارا جائے فورن ملیٹنٹ ہے, کوئی تحقیقات نہیں تھی. پھر جب ہم نے فوج بھیجی وزیرستان میں, فورن ملیٹنٹس کے پیچھے بھیجی. لوگوں کو نے یہ بتایا کہ شہروں کو جب گاؤں کے اوپر آپ بمباری کر رہے ہیں آپ کے اپنے لوگ مار رہے ہیں. مجھے یاد ہے یہاں اپوزیشن میں ہم تھے, ڈاما ڈولا میں اٹیک ہوا, ایک مدرسے کے اوپر 60 بچے مر گئے. یہاں گورنمنٹ اسپوکس پر نے کہا کہ یہ سارے خودکش حملہ کرنے والے تھے اور وہ ڈرون اٹیک میں مرے, اور ہماری حکومت نے رسپانسبلٹی کلیم کر لی کہ یہ ہم نے مارے ہیں. بعد میں جا کے بومنگ کر دی وہاں ہیلی کاپٹر گن شپ سے. 2 دن کے بعد ایک خودکش حملے نے جا کے 50 پاکستانی فوجوں کو شہید کیا مالاکنڈ کے اندر. تو جھوٹ کے اوپر ساری جنگ لڑی گئی. سچ یہ تھا کہ ہم امریکنوں سے ڈالرز لے رہے تھے اور ان کی جنگ لڑ رہے تھے. لوگوں کو کہا گیا یہ ہماری جنگ ہے. آج اگر ہم نے یہ جنگ جیتنی ہے تو اسپیکر صاحب اس کو اپنی جنگ بنانا پڑے گا. اپنی جنگ کیسے بنے گی؟ ہم ڈرون اٹیکس کو جب تک نہیں روکتے, اور ہم گورنمنٹ کو امبیرس نہیں کرنا چاہتے, ہم بالکل مل کے ایک پالیسی فارم کرنا چاہتے ہیں کہ اگر پھر سے ڈرون اٹیکس ہوگی تو ہم کیا کریں گے, ہماری کیا رسپانس ہوگی. پچھلی باری پارلیمنٹ ریزولوشن پاس کرتی ہے ڈرون اٹیکس پہ, اور اسی دن شام کو ڈرون اٹیک ہو جاتا ہے. تو پارلیمنٹ اگر ساورن بننا چاہتی ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ ہم ساورن ہیں, تو اپنی ساورنٹی کو ایمفسائز کریں. کیونکہ ڈرون اٹیکس کیا کر رہے ہیں؟ ڈرون اٹیکس کا نقصان یہ ہے کہ ڈرون اٹیکس ہمیں امریکہ کی جنگ سے لنک کر دیتے ہیں. ڈرونز بھی انہی لوگوں کو مار رہے ہیں جن سے ہماری فوج لڑ رہی ہے. اور جب ڈرون اٹیکس کئی دفعہ ان کے اوپر ہوتے ہیں جب بات چیت شروع ہوتی ہے کوئی, وہ ڈرون اٹیک ہو جاتا ہے. نیک محمد سے پیکٹ کیا پاکستان نے, 2004 کی بات ہے, ڈرون اٹیک ہو گیا, اس کو مار دیا. یہ بجوڑ میں بھی جب ڈاما ڈولا پہ ڈرون اٹیک ہوا ہے تب پیس اگریمنٹ ہوئی, ڈرون اٹیک ہو گیا. ابھی ولی الرحمان کے اوپر وہ طالبان تھا جو سنا ہے کہ سب سے زیادہ بات چیت کرنے کے لیے تیار تھا. پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم بات چیت کریں گے, ان کے اوپر ڈرون اٹیک ہو گیا. میں ڈرون اٹیکس کو صرف اس لیے نہیں روکنا چاہیے کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے, یو این چارٹر کی وائلیشن ہے, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے, سارے جو امریکہ خود دنیا کو لیکچر دیتا ہے لاز, ان سب کی وائلیشن ہے. اس لیے بھی کہ یہ ہمیں امریکہ کی جنگ سے لنک کرتے ہیں. جو لوگ ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں انہوں نے جہاد ڈکلیئر کی امریکہ پہ اور ہمارے پہ, کیونکہ ہمیں وہ امریکہ کے ایجنٹس کہتے ہیں. اور جب تک جہاد کا موٹیو آپ نہیں لیں گے ان سے, یہ جنگ چلتی رہے گی. اللہ کے لیے مرنے والے اس ملک میں ان کی کوئی کمی نہیں ہے. تو جہاد کو اگر آپ نے جو موٹیو ہے جہاد کا موٹیو لینا ہے, امریکہ سے ڈس انگیج کریں.
اس حکومت نے کل میں اخبار میں پڑھا تھا ایک سٹیٹمنٹ ہے $100 ارب اس قوم کا ضائع ہو چکا ہے اس جنگ میں. ایک سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ کوئی $85 ارب ضائع ہو چکا ہے. 50,000 پاکستان. ہم کب تک یعنی وہی ایک ٹرائیڈ اینڈ فیلڈ پالیسی کب تک چلے گی؟ امریکہ کے اندر اس وقت بہت بڑی موو چل پڑی ہے ڈرونز کے خلاف. یہ کہنا کہ جی یا آپ ڈرونز کو شوٹ ڈاؤن کریں نہیں تو ڈرونز ہونے دیں، یہ کیسی بیوقوفی کی آرگیومنٹ ہے؟ بڑے سٹیپس ہیں. آپ ڈرون شوٹ ڈاؤن تو تب کریں گے پہلے آپ سیکیورٹی کاؤنسل میں جائیں. پہلے اس کو امریکہ کے اندر ہیومن رائٹس گروپس ہیں جو اب کھڑے ہو گئے ہیں ڈرونز کے خلاف. پریزیڈنٹ اوباما نے جب تقریر کی تھی کہ ہم ڈرون سکیل ڈاؤن کر رہے ہیں وہ ان کے پریشر پہ کی تھی، ہمارے پریشر پہ نہیں کی تھی. ادھر جب ہم نے وزیرستان مارچ کی ادھر باہر سے ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز آئی جنہوں نے پارلیمنٹ برٹش پارلیمنٹ میں اینٹی ڈرون کمیٹی بنی ہوئی ہے. تو ہمیں پہلے قدم کے اوپر امریکنز کو ساری قوم پیچھے کھڑی ہو، اس پہ ایک لائن پہ ہو. میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر کوئی اس میں معاہدہ کیا ہوا ہے اسپیشل تو پبلک کے سامنے آئے اور سب قوم اس کے پیچھے کھڑی ہو کہ ڈرون اٹیکس پہلا قدم ہے قبائلی علاقے میں امن کا. دوسرا ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن. قبائلی علاقے کے لوگوں کے ان کو کہیں کہ ان سے مذاکرات کریں ملیٹنٹ سے. ہو سکتا ہے کہ اینڈ میں ایسے وہ ہو جو ریکنسائل نہیں ہو سکتے، اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ قبائلی علاقے کے لوگ زیادہ طاقتور ہیں. جہاد جب ختم ہو جائے گی انہی کو اوپر چھوڑ دیں، یہ وہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں. لیکن یہ آپ نہیں کر سکتے ہم کہ ہم چپ کر کے تماشا دیکھتے رہیں، اس کو ڈرفٹ کرتے رہیں جس طرح پچھلی 5 سال ڈرفٹ کرتا رہا. اگر یہ ڈرفٹ کرتا رہا، میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ کے پی کے اندر تو جو حالات ہیں وہ سب کو پتہ ہے. اگر ہمارے ایم پیز اور منسٹر نکل ہی نہ سکے باہر اس خوف سے کہ ان کے اوپر کوئی حملہ ہو جائے گا جس طرح این پی کے ساتھ تھا، تو آگے تو ہم نہیں بڑھ سکتے. یعنی ہم کوئی اکنامک ڈیولپمنٹ وہاں نہیں کر سکتے جو ہم جس طرح کی ہم چاہتے ہیں. اور پاکستان کو نقصان ہے، یا کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. 2007 کے اندر $20 ارب انویسٹمنٹ تھی، آج اب پاکستان کی انویسٹمنٹ دیکھیں کتنی. تو یہ تو میرا پہلا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس میں ہم پوری سب بیٹھیں. آرمی کا جنرل کیانی کا اس میٹنگ میں بیٹھنا بڑا ضروری ہے. پرائم منسٹر صاحب بیٹھیں، کے پی سب سے زیادہ افیکٹو ہے، ہمارے چیف منسٹر بیٹھیں اور ایک پالیسی ایوالو کریں اس کے اوپر. پھر قوم کو اعتماد میں لیں، سب کو، اسمبلی کو لیں، اور پھر اس کے اوپر ڈٹ جائیں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر امریکہ کو یہ ہم سگنل دے دیں کہ ساری قوم متفق ہے اس میں، ہم یہ نہیں کریں گے جو وکی لیکس میں آیا کہ پرائم منسٹر کہتا ہے کہ تم ڈرون اٹیکس کرتے رہو، ہم پارلیمنٹ میں مذمت کرتے رہیں گے. ہم وہ ہوں کہ ایک پیج پہ سب ہوں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ بگننگ ہوگی مسئلہ حل کرنے کی. بلوچستان کے علیحدہ وجوہات ہیں، اس کے علیحدہ حل ہے. سیکٹیرین ٹیررزم کا علیحدہ حل ہے. کراچی کے اندر جو ٹیررزم ہے اس کا علیحدہ حل ہے. لیکن یہ اوور آل ایک ٹیررزم کی پالیسی بنانی ہمیں بڑی ضروری ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے پاکستان کے آگے بڑھنے میں. میں اس کے بعد جو پاکستان کا تیسرا بڑا ایشو ہے کرپشن. میں کرپشن کے اوپر جناب اسپیکر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اگر ہم کرپشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو نیب کو آزاد کرنا پڑے گا. جب تک نیب گورنمنٹ کے منسٹرز کو نہیں پکڑ سکتی، نیب کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ کرپشن تو گورنمنٹ میں ہوتی ہے. جو بھی بڑے بڑے سکیمز ہوئے وہ تو گورنمنٹ میں بیٹھ کے ہوتے ہیں. پیسہ تو ٹیکس پیئر کا گورنمنٹ خرچ کرتی ہے. جب لی کوان یو نے سنگاپور کی رائز شروع ہوئی تو ان کی اینٹی کرپشن پریکٹسز نے 3 سٹنگ وزیروں کو پکڑا. اگر وہ گورنمنٹ کے نیچے ہوتی ان کی نیب تو ان کو نہ پکڑتی. چائنا نے 150 وزیروں کو جس میں چیف منسٹر بھی تھے ان کو انہوں نے سزائیں دی. کیونکہ نیب جب تک علیحدہ نہیں ہوگی تب تک تو آپ گورنمنٹ کا احتساب نہیں کر سکتے. تو میں کے پی کے اندر ہم نے انشاءاللہ جو اپنی ہم ایکویولنٹ ٹو نیب جو ہم اپنا کرپشن اینٹی کرپشن بیورو بنا رہے ہیں وہ چیف منسٹر کو نہیں رپورٹ کریں گے. ایک انڈیپینڈنٹ بورڈ بنائیں گے شہریوں کا، ان کے نیچے اس کو وہ رپورٹ کرے گی. اور وہ نیب جو ہماری اینٹی جو کرپشن کا سیل ہوگا، احتساب سیل، وہ کسی بھی سٹنگ منسٹر کی کرپشن کو پکڑ سکے گا. کوئی بھی اپوزیشن ممبر اگر وہ سمجھتا ہے کہ کرپشن ہے وہ اس
اس کرپشن کو رپورٹ کر سکے گا. جب تک پاکستان کی نیب کی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی پھر یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوگی جو ہوتا رہا. اور اس کے ساتھ میں جو آج کہنا چاہتا ہوں اور جو ابھی تک پاکستان میں ایک چیز نہیں ہوئی، کرپشن روکنے کے لیے کانفلکٹ آف انٹرسٹ لا. دیکھیں جب حضرت ابو بکر خلیفہ بنے تو پہلی چیز انہوں نے کی اپنی دکان بند کر دی. یہ ساری مغرب کے اندر یہ قانون ہے. آپ اقتدار میں آ کے اقتدار سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے جب تک آپ اس کو علیحدہ اقتدار کو اور بزنس کو علیحدہ نہیں کریں گے. یہ آپ کرپشن نہیں روک سکتے اور جو جینوئن بزنس ہے وہ اس کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں آ سکتی. آپ سوچیں اگر آج امریکہ کا پریزیڈنٹ، یہ چلے امریکہ تو خیر بہت بڑا جی ڈی پی ہے، برطانیہ کا پرائم منسٹر اگر بزنس شروع کر دے، برطانیہ کی جو جی ڈی پی ہے تقریباً 50 مسلمان ملکوں کے برابر ہے، اگر ان کا پرائم منسٹر بزنس شروع کر دے تو اس کا کون مقابلہ کرے گا؟ اربوں پتی بن جائے گا. پاکستان کے اندر یہ ضروری ہے. یہ بھی ہم کے پی کے اندر لانے لگے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ لا کہ کوئی بزنس نہیں کر سکتا جو کہ وزیر بنے. کانٹریکٹرز جب آ جاتے ہیں سارے پارلیمنٹ کے اندر یا وزیر بن جاتے ہیں تو یہ تو کیسے باقی کانٹریکٹرز ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو کہ کرپشن کی بہت بڑی جڑ ہے. میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جو ہمیں پاکستان کو ویسے چلانا پڑے گا جو ہم نے ابھی تک نہیں چلایا. کانفلکٹ آف انٹرسٹ، کرپشن، یہ بہت بڑے ایشوز ہیں پاکستان کے اندر. ایسٹس کی ڈکلیریشن کروائیں. اور یہ جو ہندوستان میں قانون ہے کہ کوئی ایسٹ پکڑا جائے جو آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا وہ گورنمنٹ کانفسکیٹ کر سکتی، کیونکہ یہ ٹیکس بھی اسی سے ہی یہ بنیاد ہوگی ٹیکس اکٹھے کرنے کی بھی اور کرپشن سے بھی لڑنے کی. اور اس کے بعد گورننس. ہمارا سب سے بڑا اثاثہ پاکستان کا ہے اوورسیز پاکستانیز. ہیومن کیپٹل بھی باہر بیٹھا ہوا ہے، ان کے پاس پیسہ بھی ہے. اگر ہم نے اس پیسے کو اٹریکٹ کرنا ہے تو اپنا گورننس سسٹم ٹھیک کرنا ہے. گورننس سسٹم کیسے ٹھیک ہوگا؟ جب ہم گورننس کو ڈی پولیٹیسائز کریں گے. انشاءاللہ کے پی کے اندر کوئی وزیر، کوئی ایم پی اے اپنا تھانے دار نہیں رکھوا سکے گا، سول سرونٹس کو چینج نہیں کر سکے گا، اپنا ڈی سی او نہیں رکھوا سکے گا. ٹوٹلی ہم نے سول سروسز کو ڈی پولیٹیسائز کرنا ہے، پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرنا ہے. جب تک کہ ہم اس ملک کے اندر سروسز کو ڈی پولیٹیسائز نہیں کریں گے گورننس ٹھیک نہیں ہو سکتی. یہ تھانہ کچہری کی سیاست نہیں ختم ہوگی. میں کیونکہ یہ کبھی پہلے نہیں ہوا، گورننس سسٹم ٹھیک کرنے کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہمیں کرنی ہے اپنے سے پاور لینی ہے، اپنے سے پاور لے کے دوسروں کو دینی ہے. اب تک تو جو پاور میں آیا ساری پاور اپنے پاس کنٹرول کر لیتے، ساری پوسٹنگ ٹرانسفر وغیرہ اپنے پاس رکھ لیتے. پاکستان کے اندر اگر ہم نے ایک نئی سوچ لے کے آنی ہے، نئی گورنمنٹ بنانی ہے تو پاور اپنے سے دے کے ساری اداروں کو ڈی پولیٹیسائز کریں، جس میں یہ جو گورنمنٹ کارپوریشنز ہیں ان کو کارپوریشنز بنائیں، ان کو بالکل کمرشل بیسس پہ چلائیں. جب تک یہ پروفیشنلز ان کے اوپر نہیں بیٹھیں گے یہ پاکستان میں جو 500-400 ارب روپیہ کا نقصان ہے یہ ہم نہیں برداشت کر سکتے. میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز کہنا چاہتا ہوں کہ گورننس کا سسٹم کبھی بھی دنیا میں نہیں چلا جب تک بلدیاتی نظام نہیں آیا. مغرب کی کامیابی سب سے بڑی ہے کہ نیچے ایک بلدیاتی نظام ہوتا ہے، وہ اصل میں لوگوں کو سروسز پرووائڈ کرتا ہے. میں نے پھر دیکھا کہ بجٹ کے اندر فنڈز ایلوکیٹ کر دیے ہیں میں نے اس کو ڈیولپمنٹ کے. کہیں دنیا میں ایم این ایز ڈیولپمنٹ نہیں کرتے. ڈیولپمنٹ کام بلدیات کا ہوتا ہے. تو بلدیات کا نظام جو ہے یہ ناگزیر ہے. اب لوگوں کی آپ زندگی آسان کرنا چاہتے ہیں بلدیاتی نظام لے کے آئیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کے پی کے اندر انشاءاللہ ایک ایسا بلدیاتی نظام جو کبھی پاکستان میں پہلے نہیں آیا، گاؤں کی سطح کے اوپر پاور لے کے آنا چاہتے ہیں. 90 دن میں ہماری پوری کوشش ہے 90 دن میں الیکشن کروائیں، اور الیکشن بھی انشاءاللہ ہم بائیو میٹرک سسٹم سے کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. میرا اسپیکر صاحب آخری جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ جو پاکستان کے اندر الیکشنز ہوئی ہیں، ہمارے پہ بڑا پریشر تھا
جب ڈاکٹر طاہر القادری نے دھرنا دیا اسلام آباد میں، انہوں نے ہمیں دعوت دی، ہماری پارٹی کے سینئرز بیٹھے ہیں، سب جانتے ہیں کہ بہت پریشر تھا کہ ہم جائیں اور اس دھرنے پہ شرکت کریں، کیونکہ انہوں نے تبدیلی کی بات کی تھی، تبدیلی کی ہم بھی بات کر رہے تھے، ہمارے جو سارے نیچے ہمارے یوتھ ہے، جو تحریک انصاف کی جو کور ہے، وہ سارے تبدیلی چاہتے تھے، بہت پریشر تھا، لیکن ہم کیوں نہیں گئے؟ طاہر القادری کہتے تھے کہ الیکشن کے ذریعے تبدیلی نہیں آ سکتی، ہم یہ سمجھتے تھے کہ الیکشن کے ذریعے تبدیلی آئے گی، اور ہم اسی کہتے تھے کیونکہ پہلی دفعہ پاکستان میں ایک الیکشن ہونے جا رہا تھا ایک آزاد عدلیہ کے نیچے، اور ایک ایسے الیکشن کمشنر جن کے اوپر ہمیں پورا اعتماد تھا۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اسپیکر صاحب جس طرح کا الیکشن ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ طاہر القادری ٹھیک کہہ رہے تھے کہ جب تک ہم نے الیکٹرل پروسیس ریفارم نہ کیا، اس الیکٹرل پروسیس کی جو قوم ہے اعتماد کھو بیٹھے گی۔ میں اب یہ نہیں کہہ رہا کہ جو میں بات کر رہا ہوں میں کوئی کسی پارٹی کو بلیم نہیں کر رہا، میں جو بھی کہہ رہا ہوں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ری الیکشن ہو جائے یا ملک میں کوئی یہ ڈیموکریٹک پروسیس رک جائے، میں کہہ رہا ہوں پاکستان کی جمہوریت کے مستقبل کے لیے اگر ہم اس ملک کی جمہوریت کو صحیح پانے پہ لگانا چاہتے ہیں تو جب تک فری اینڈ فیئر الیکشن نہ ہو، اور فری اینڈ فیئر الیکشن کا مطلب کہ سارے الیکشن کا رزلٹ تسلیم کریں، ایکسیپٹ کریں، وہ تب ہوتا ہے جس ملک میں امپائرز نیوٹرل ہوتے ہیں۔ ہندوستان 40 کروڑ لوگ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں، کتنی دفعہ ہندوستان میں شور مچا کے دھاندلی ہوئی ہے؟ پاکستان کے اندر جب بھی الیکشن ہوا ہے، پچھلے بائی الیکشنز دیکھ لیں، کولیشن کے اندر بیٹھی ہوئی گورنمنٹس بھی کہتی ہیں کہ جناب دھاندلی ہوئی، لیکن اس الیکشن کے اندر تو کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ جتنی بھی پاکستان کی پارٹیز ہیں، شاید یہ ہو جو نہ ہو، سب نے کہا دھاندلی ہوئی ہے۔ یعنی سارے اس فاٹا سے لے کے بلوچستان میں اختر مینگل سے لے کے کراچی سے لے کے سندھ پنجاب، ساری جگہ لوگوں نے کہا دھاندلی ہوئی ہے، کے پی کے اندر کہا دھاندلی ہوئی ہے۔ تو جب ایک ایسی آواز اٹھے اور جو پہلی دفعہ ووٹر نکلا ہے پبلک کے اندر، ہم نے جو یہ لوگ نکلے ہیں الیکشن کے بعد، تحریک انصاف نے تو کسی کو نہیں بلایا، بلکہ ہمیں بعد میں جانا پڑا کیونکہ وہ لوگ خود ہی نکلا ہے۔ اسپیکر صاحب، یہ ہے اب سوشل میڈیا کا زمانہ، موبائل فونز کا زمانہ، یہ پاکستان بدل چکا ہے۔ لوگوں کے پاس فوٹیج ہے، ایک ویب سائٹ ہے dhandli.com، اس پہ آپ خود جا کے دیکھ سکتے ہیں کیا ہوا ہے۔ تو میں آج اس ہاؤس سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ دیکھیں پاکستان آگے بڑھنا چاہیے، اب اپنی ملک وہ آگے بڑھتا ہے جو اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ ہم کیوں آگے نہیں بڑھ رہے کہ اگر وہ ملک جو الیکشن کرواتے ہیں اور فری اینڈ فیئر سب تسلیم کر جاتے ہیں، ہم کیوں نہیں اس طرف جا رہے؟ میں اس لیے کوئی یہاں پولیٹیکل پارٹی کے اوپر انگلی نہیں اٹھاتا، لیکن میں پاکستان کی الیکشن کمیشن اور پاکستان کی آزاد عدلیہ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ آپ اس کے اندر تفتیش کریں، کیونکہ جب تک آپ صحیح معنی میں انویسٹیگیشن نہیں کریں گے اور یہ کہہ دیا کہ جی ٹرائیبیونل میں چلے جاؤ، اب تک تمہارا جو ٹرائیبیونل کا جو ریکارڈ ہے وہ تو آپ ٹرائیبیونل میں چلے جائیں تو 4-4 5-5 سال کیس ہی نہیں حل ہوتے۔ میں یہ بہت سیریس ہے، کیونکہ اس وقت اتنا نیا ووٹر نکلا جن کا ہم سب شکر گزار ہیں، کیونکہ ہماری جمہوریت آگے بڑھی۔ یہ 70 کے بعد سب سے بڑا ٹرن آؤٹ ہوا ہے۔ یہ جو لوگ نکلے ہیں، ان کو اگر الیکشن کے پروسیس کے اوپر اعتماد نہ ہوا، ہماری جمہوریت کو نقصان ہوگا۔ میں اس لیے ایک تو الیکشن کمیشن کو کہتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر، ہم نے ادھر بھی پٹیشن دی ہوئی ہے، ہم نے ادھر بھی گئے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے پاس، ہم ان سے لیگلی چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کریں، پتہ تو چلائیں ہوا کیا ہے۔ جب آپ نے فنگر پرنٹنگ تھمب امپریشن کروائے تھے تو اس کا فائدہ کیا کہ اگر اپنے تھمب امپریشن سے ویریفیکیشن نہیں کرنی، اس کا مقصد کیا تھا؟ تو ہم نے تو بڑی ایک اس سے ریزنیبل ریکویسٹ کیا ہو سکتی ہے، ہم کہتے ہیں صرف 4 حلقوں کے اندر ایک صحیح انکوائری کریں، انڈیپینڈنٹ کمیٹی بٹھائیں اور تھمب امپریشن سے ایک آڈٹ کروائیں۔ اس میں پتہ چلے گا کہ ہوا کیا ہے۔
پتہ تو چلے کہ ہوا کیا، تاکہ وہ غلطیاں دور کریں گے تو اگلا الیکشن بہتر ہوگا. آگے بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں، بائی الیکشنز آ رہے ہیں. اگر آپ نے اسی پروسیس سے کیا، میں آج آپ کو پھر کہتا ہوں کہ شور مچ جائے گا کہ جی دھاندلی ہوئی. دیکھیں یہ بڑا ضروری ہے کہ سب سے پہلے الیکشن کمیشن کو ٹوٹلی ڈی پولیٹیسائز کیا جائے. 80th امینڈمنٹ کے اندر صوبوں نے چیف الیکشن کمیشن کے اوپر تو اعتماد تھا، نیچے پولیٹیکل اپوائنٹیز آ گئے. اس کو ڈی پولیٹیسائز ہونا چاہیے. لیکن سب سے زیادہ میں آج آخر میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے پاکستان کے چیف جسٹس سے آج اپیل کر رہا ہوں. میں چیف جسٹس صاحب، آپ کے لیے میں نے پرسنلی جیل میں ٹائم گزارا، اے پی ڈی ایم میں ہم نے الیکشن کا بوائک آؤٹ کیا، ہم نے آپ کے لیے 2 دفعہ لانگ مارچ کی، کئی جلسے کیے آزاد عدلیہ کے لیے. میں تو چیف جسٹس صاحب کو کبھی ملا ہی نہیں ہوں. ایک دفعہ داتا صاحب انتظار کر رہا تھا ان کی، جب یہ آ رہے تھے تو ایک دفعہ بس سلام ہوا تھا. میں تو نہیں ان کو جانتا، لیکن ہم ایک خواب دیکھتے تھے کہ پاکستان میں ایک آزاد عدلیہ ہوگی جو ہمیں انصاف دے گی. چیف جسٹس صاحب، آپ نے بڑے اچھے کام کیے، سو موٹو ایکشن لیے، بڑی چیزوں پہ بڑی چوری روکی. لیکن یہ اس کے اوپر جو ایلیگیشنز لگ رہی ہیں اس الیکشن کے اوپر، یہ تو پاکستان کی جمہوریت کی چوری ہوگی. یہ تو اگر جمہوریت کی چوری کا مطلب مستقبل کی چوری ہوگی. تو اس کے اوپر ہم سب آپ سے، چیف جسٹس صاحب آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر اسپیشل نوٹس کریں گے. یہ ہمارے مستقبل کا سوال ہے. یہ وہ جو اوورسیز پاکستانی آئے ووٹ ڈالنے کے لیے، جو نیا نوجوان نکلا، جو خواتین جس تعداد پہ نکلی ووٹ ڈالنے کے لیے، جن کا میں آج بڑا شکر گزار ہوں، میں ان سب کی طرف سے کہتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب، قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. لوگوں نے آپ کے لیے کسی چیف جسٹس کو اتنی عزت نہیں ملی جتنی آپ کو ملی، اور جتنی آپ کے لیے لوگوں نے سٹرگل کیا. آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس میں ہمیں انصاف دے. اور یہ بڑی ریزنبل ریکویسٹ ہے کہ چار کنسٹیٹوئنسیز کے اوپر آپ ڈیٹیلڈ آڈٹ کریں تاکہ آگے سے پروسیس ٹھیک ہو. میں سب سے شروع کریں، کے پی کے سے شروع کریں، ہماری جدھر ہم جیتے ہیں ادھر بھی شروع کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا، پلیز نو کراس ٹاک. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ضروری یہ ہے کہ پاکستان غلطیاں اپنی نہ دہرائے. کوئی بھی قوم آج تک پروگریس نہیں کر سکی. جو ہمیشہ کچھ بھی ہوتا ہے تو ایک انکوائری ہوتی ہے اس کے اوپر. اگر حمود الرحمان رپورٹ اگر وہ صحیح معنی میں سامنے آ جاتی، لوگوں کو سزائیں مل جاتی، آگے نہ ہوتا ہو سکتا ہے جو ہم جن ڈکٹیٹرشپ سے گزرے ہیں. اگر ہندوستان کارگل کے اوپر انکوائری کر سکتی تھی، ہم نے کیوں نہیں انکوائری کی؟ اگر اس وار آن ٹیرر میں اگر انکوائری ہو ایک دن اور پتہ چلے کہ یہ وار آن ٹیرر کیا واقعی ہماری جنگ تھی، اس پہ چیزیں نکلیں کہ کیا ہوا ہے، آگے سے ہم ایسی خودکشی نہ کریں جو ہم نے اس جنگ میں کی ہے. میں آخر میں اسپیکر صاحب آپ کو دوسری دفعہ مبارک دیتا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کیونکہ میں آپ کو آپ کے خلاف کیس ٹرائیبیونل میں ہو سکتا ہے آپ کو تیسری دفعہ بھی مبارکی دینی پڑے. تھینک یو جی. چودھری نثار علی خان صاحب، منسٹر فار انٹیریئر. بسم اللہ. آپ کی بجٹ تقریر ہو چکی ہے، ان کی بجٹ تقریر نہیں سر، اب وہ ہو چکی ہے، یہ بعد میں بات کریں گے. چودھری نثار علی خان صاحب، منسٹر فار انٹیریئر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب اسپیکر. میں آج تقریر یو ول ہیو ٹو آسک فار اے پوائنٹ آف آرڈر. اوکے جی. میں ابھی چودھری نثار صاحب کی باتیں سنی، مجھے خوف آنا شروع ہو گیا کہ کہیں ہم فرینڈلی اپوزیشن ہی نہ بن جائیں یہ باتیں سن کے. چوہدری صاحب، آپ جانتے ہیں کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پاکستان کے جو اس وقت مسئلے مسائل ہیں تاریخی ہیں. یعنی کبھی بھی کسی گورنمنٹ کو ایسی سچویشن نہیں ملی جدھر آج ہم کھڑے ہیں. میں اس لیے آج جو ساری تقریر کی تھی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کئی چیزوں کے اوپر نیشنل کنسنسس بن جائے. آپ کی باتوں سے مجھے بڑا حوصلہ ملا
کہ ایک کنسنسس بنا کے مثلا جو نیشنل ٹیررزم کے اوپر، فورن پالیسی کے اوپر، اپنے جو بھی ہمارے ارد گرد نیبرز ہیں اور امریکہ سے کیا تعلقات ہونے چاہیے، اس کے اوپر بھی کنسنسس ہو، اکنامک پالیسی پہ کنسنسس ہو۔ ہندوستان جو اٹھا تھا 90s کے اندر، پولیٹیکل پارٹیز نے اکراس دا بورڈ ایک کنسنسس ڈیولپ کیا تھا کہ گورنمنٹ جو بھی جائے یہ جو قوانین ہیں یہ بزنس کو افیکٹ نہیں کریں گے، جس کی وجہ سے انویسٹمنٹ شروع ہوئی، کیونکہ انویسٹر لانگ ٹرم سوچتا ہے۔ تو میں تو چاہتا ہوں اس پہ بھی کنسنسس ہو۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم جدھر بھی جو بھی نیشنل ایشوز ہیں اس کے اوپر آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے۔ میں آپ کو یہ بھی کہوں کہ ہمارے سے زیادہ مشکل حالات کے اندر قومیں نکل گئی تھیں۔ جرمنی اور جاپان کی ایک بلڈنگ نہیں کھڑی تھی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، 10 سالوں میں دونوں اکنامک جائنٹس بن گئے تھے۔ تو یعنی یہ نہیں کہ یہ بڑا مشکل سچویشن ہے، یہ ہم سب تسلیم کرتے ہیں مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اس کے اندر اگر نیشنل ایشوز کے اوپر ہم آپ کو کنسٹرکٹیو اپوزیشن دیتے ہیں اور وہ دیں گے، ہم جدھر نشاندہی کریں گے، پھر سے میں کہوں کہ جو نیشنل انٹرسٹ یا پبلک کا پیسہ، لیکن باقی میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر ٹیررزم کے اوپر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اور آپ نے جو آخر میں جو پہلے بات کی، جس میں بڑی زبردست سپورٹس مین اسپرٹ دکھائی آپ نے ایچ ایس این کالج والی کرکٹ ٹیم کی، کہ 4 نہیں 20 سیٹیں، ہم 4 سیٹوں کا صرف اس لیے کہہ رہے تھے کیونکہ ہم یہ پروسیس کو ڈسٹرپٹ نہیں کرنا چاہتے، یہ اب آگے بڑھے، لیکن یہ ضرور ہو کہ آگے سے جب میچ ہو تو دونوں ٹیمیں رزلٹ ایکسیپٹ کر جائیں۔ آپ نے بات کی نیوٹرل امپائرز کی، اب پاکستان وہ ٹیم تھی جس نے پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں نیوٹرل امپائر بلائے تھے، ہم سب سے پہلے تھے، ہم پائنیئرز تھے۔ اس سے پہلے جو میچ ہوتا تھا، میں آپ کو نثار صاحب آپ نے شاید وہ میچ بھی دیکھا ہوگا، ہندوستان کو جب پہلی دفعہ پاکستان ایک ہی دفعہ ہرایا ہندوستان میں، تو کیونکہ ان کے اپنے امپائر تھے، وہاں ایسا حال آ گیا کہ مجھے یہ خوف ہو گیا کہ کہیں امپائر کرکٹ فیلڈ پہ قتل نہ ہو جائے، یعنی یہ اس طرح کا غصہ تھا جب اپنے امپائر ہوا کرتے تھے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم پاکستان میں الیکشن، میں وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب الیکشن ہو سارے تسلیم کر لیں رزلٹ کو، اور یہ نہ ہو کہ جو اب اس بار ہی ہوا کہ اوپر سے لے کے نیچے تک ایک ہی آواز اٹھ گئی۔ تو اس لیے میں پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے، اور خاص طور پہ جو لوگ نکلے اس باری ووٹ دینے کے لیے، آپ نے خود دیکھا ہوگا ایسی پبلک کبھی پاکستان میں نہیں نکلی، ان کو اب ان کا اعتماد نہ کھو جائے الیکشن پروسیس سے، یہ سب سے بڑا نقصان ہوگا پاکستان کی جمہوریت کو۔ تو میں اپنے ڈیموکریٹک پروسیس کے لیے، اپنی یوتھ کے لیے، فیوچر کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر یہ انکوائری ہوئی جائے۔ میں ہم ذات کے لیے نہیں کہہ رہے، ہم اپنے ملک کے ڈیموکریٹک پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اور چیف جسٹس کے اوپر ہم صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کو تو کبھی بھی کسی نے اتنا زیادہ امیدیں نہیں لگائی ایک چیف جسٹس سے جو اس چیف جسٹس سے لگائی ہیں، تو ان کا بہت کی رول ہے اس کے اندر کہ وہ اس انکوائری کو جیسے بھی ایک ٹرانسپیرنٹ انکوائری کروائیں، تاکہ ہم جو بھی، اگر جس طرح چوہدری صاحب نے کہا، جو بھی غلطیاں اس پہ سامنے آتی ہیں اس کی نشاندہی ہو، وہ کریکٹ کریں، اور انشاءاللہ جو اگلا الیکشن ہو وہ ہم سب کو اعتماد ہو کہ جو بھی الیکشن ہوگا ہمیں فکر نہیں ہوگی، کانفیڈنس ہوگا الیکٹرل پروسیس پہ، پاکستان کی جمہوریت آگے بڑھے گی، اور انشاءاللہ اس کا ہم یہ جو دلدل ہے اس سے نکل جائیں گے۔ شکریہ۔